السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک دا ریلیجیس کنڈیشن آف عرب بیفور اسلام، اسلام سے پہلے عرب کے مذہبی حالات، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس لیکچر سے جو ہم آبجیکٹو گین کریں گے، ایکسپلین دا سگنیفیکینس آف پولیتھیزم اینڈ مونوتھیزم ان اسلامک عربیہ، کہ اسلام سے پہلے عرب میں جو دو طرح کے مذاہب پائے جاتے تھے، یعنی ایسا مذہب جس میں بہت سارے خداؤں کو مانا جاتا تھا، اور کچھ ایسے مذاہب بھی تھے جس میں ایک خدا کی عبادت جو تھی وہ کی جاتی تھی۔ تو عرب میں جتنی بھی طرز کے مذہب موجود تھے اسلام سے پہلے، ہم اپنے اس لیکچر میں ان تمام مذاہب کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل کا جو پیریڈ ہے اس کو ٹائمس آف اگنورینس، یا اس کے لیے ہم جاہلیہ، ایام جاہلیت، یہ ٹرمز جو ہیں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی جہالت تھی۔ عرب میں ریلیجنز کی بہت زیادہ ورائٹی موجود تھی، گو کہ مین اور بڑا ریلیجن ایک ہی تھا، لیکن اس سے ایک بڑے ریلیجن کے ساتھ ساتھ عرب میں بہت سارے ریلیجن جو تھے وہ موجود تھے۔ اور ان ریلیجن کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو سب سے بڑا جو عرب کا مذہب تھا وہ تھی بت پرستی، ایڈل ورشپ، یعنی عرب جو تھے وہ اکثریت عربوں کی بت پرست تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرب میں جوز تھے، کرسچینز تھے، سابی اور صندیق، آتش پرست، یہ تمام مذہب جو تھے وہ عرب میں اسلام سے پہلے موجود تھے۔ بیفور اسلام عرب کی جو زیادہ تر میجورٹی آف پیپلز تھے وہ بت پرست تھے، ایڈل ورشپرز تھے، اور بت پرستی پورے عرب کا سب سے زیادہ غالب مذہب تھا۔ بت پرستی کا آغاز عرب میں بہت پہلے ہوا تھا، اور عمر بن حی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی۔ ہر ایک اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ عرب میں بہت سارے قبائل تھے، جتنے بھی ٹرائب تھے ان ٹرائبس کے درمیان لڑائی جھگڑے تھے، دشمنیاں تھیں، نفرت تھی، لہٰذا اس نفرت کا ایک نتیجہ اور ان لڑائیوں کا یہ بھی ہوا کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا رکھا تھا، یعنی کوئی بھی قبیلہ دوسرے بت کی پوجا نہیں، دوسرے قبیلے کے بت کی پوجا نہیں کرتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا۔ اور چونکہ مکہ پر تمام قبائل کا حق مانا جاتا تھا، لہٰذا خانہ کعبہ کے اندر بھی ہر قبیلے کے بتوں کے حساب سے تقریباً 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور ان بتوں میں جو سب سے بڑا بت تھا وہ حبل تھا، جو کہ خانہ کعبہ کی چھت کے سینٹر میں
لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ ان 360 بتوں کے علاوہ ہر ایک قبیلہ جس ریجن میں رہ رہا تھا اس کے اندر بھی ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنے شہر میں ایک الگ بت جو تھا اس کو نصب کر رکھا تھا۔ کچھ بت بہت زیادہ مشہور تھے اور ان کا تعلق بڑے قبائل سے تھا، جیسے لات نامی بت جو تھا اس کی پوجا طائف میں کی جاتی تھی، اور بنو ثقیف جو تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا یہ قریش کا بت تھا، اور قریش کے علاوہ کنانا جو کہ مکہ میں رہتے تھے، یعنی کنانا اور قریش دونوں عزا کی پوجا کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ مکہ شہر کا بت تھا۔ منات کی پوجا اوس اور خزرج جو مدینہ کے ٹرائب تھے وہ کرتے تھے، یعنی لات، منات اور عزا یہ 3 بڑے بت تھے۔ اور عرب میں جو بڑے قبائل شمار ہوتے ہیں ان میں بنو ثقیف، قریش، کنانا، اوس اور خزرج، ان قبائل کو بڑے قبائل مانا جاتا تھا۔ تو ان تینوں کی پوجا جو تھی یہ بڑے قبیلے کرتے تھے، اور لات اور منات اور عزا یہ وہ بت تھے جنہیں اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بیٹیاں تصور کیا جاتا تھا، یعنی جو ان بتوں کے بارے میں کنسیپٹ تھا وہ میل کا نہیں فیمیل کا تھا، اور یہ تینوں خدا کی عربوں کے نزدیک خدا کی بیٹیاں تھیں، اور عرب جنوں کو خدا کے بیٹے کہتے تھے۔ یعنی ان کی پوجا اس وجہ سے کی جاتی تھی کہ ان کا تعلق جو تھا وہ خدا کے ساتھ تھا، اور ہر بت جو تھا جس شہر کا قبیلہ اس کی پوجا کرتا تھا، جہاں شہر شروع ہوتا تھا وہاں اس بت کو نصب کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہاں بے شمار بت تھے، اور خود حضرت ابراہیم کا بھی بت وہاں موجود تھا، اور اس بت کی خاص پہچان یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کا مجسمہ جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ اس سیکریفائس کا سمبل تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی، اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا جو تھا وہ ذبح ہوا، تو اس کی یاد میں انہوں نے اس بت حضرت ابراہیم کے بت کے ساتھ جو ہے وہ بھیڑ کے بچے کو بھی سمبل کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہر اس شخص کا بت بنایا جاتا تھا عرب جس کی عزت کرتے تھے اور جن کو وہ معزز اور محترم تصور کرتے تھے۔ ان بتوں کے ذریعے فال بھی نکالی جاتی تھی، یعنی تیر جو تھے ان کو لے کر جو بھی اہم کام کرنا ہوتا تھا وہ پہلے تیروں کے ذریعے فال نکالتے، اور جو بھی فال نکلتی وہ اس کو اسی کی پیروی کرتے تھے۔ اور خاص طور پر جو مکہ کا قبیلہ تھا، مکہ میں رہنے والے لوگ زیادہ تر وہ تھے جو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کی نسل سے سمجھتے تھے، یعنی یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، اور بہت زیادہ حضرت ابراہیم کی ان کے نزدیک رسپیکٹ تھی، اور ان کو یہ پروفٹ مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ ایک خدا کی بھی یعنی کانسیپٹ ایک گریٹ سپریم گاڈ کا ان کے پاس ایک کانسیپٹ تھا، لیکن اس خدا کی بجائے وہ ان بتوں کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بت پرستی پورے عرب میں رائج ہو چکی تھی اور سپریم گاڈ کا تصور ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس ایک خدا کی عبادت کس طرح کی جائے عرب شاید اس سے بہت دور نکل چکے تھے، اور اس بت پرستی کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ توہم پرستی جو تھی وہ بھی پیدا ہو چکی تھی۔ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے وہ وہم میں مبتلا ہوتے اور جادو ٹونا تعویذ گنڈے ان کے اندر وہ ہر وقت الجھے رہتے تھے۔ حبل سب سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا بت تھا، اور حبل کے ساتھ ساتھ عزا، منات اور لات، یہ 3 بڑے بت جو تھے وہ عرب میں موجود تھے، اور بنیادی طور پر ان تینوں کو حبل کی بیٹیاں تصور کیا جاتا تھا، اور حبل کا کنیکشن جو تھا وہ خدا کے ساتھ جوڑتے تھے۔ شہروں کے علاوہ ہر گھر کے اندر بھی ایک بت جو تھا وہ موجود ہوتا تھا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہ بت پتھر سے، لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹے سے بھی بت بنانے کا تصور تھا، لیکن عربوں کے ہاں یہ چونکہ عرب اچھے سنگ تراش نہیں تھے، تو انہیں جب بھی کوئی پرانے بت سے بہتر کوئی بت مل جاتا تو وہ اس کو ریپلیس کر دیتے، اور اگر انہیں ضرورت پڑتی لکڑیوں کی تو وہ اس بت کو جلا بھی لیتے تھے۔ آٹے کے بت کو بھی خوراک کے طور پر جب بھی انہیں ضرورت ہوتی وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یوں بت پرستی جو تھی وہ پورے عرب میں ایک میجر مذہب تھا۔ آبادی کی اکثریت جو تھی وہ بت پرست تھی، اور ان کی بے شمار بت پرستی کی جو خرابیاں تھیں وہ پوری سوسائٹی میں رائج تھی۔ میجر اس مذہب کے ساتھ ساتھ ایک آبادی کا مختصر سا یا قلیل لوگ ایسے بھی تھے جو ایتھیسٹ تھے۔ اردو میں ہم ان کو ملحد کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ تھے ایتھیسٹ جو کہ مٹیریلسٹک تھے اینڈ کسی بھی مذہب پر، خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس بات پر ان کا بلیو تھا کہ دنیا جو ہے وہ خود بخود ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور جب اس دنیا کا سسٹم خراب ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا، تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس دنیا کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود ہی وجود میں آئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایتھیسٹ کے علاوہ زندیق بھی تھے،
اور زندیق یہ آبادی کا وہ حصہ تھا جو کہ ایران کے قریب تھا، جن کے اوپر پرشین انفلوئنس جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور وہ دو خداؤں پر بلیو کرتے تھے، ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا۔ اور اس نیکی اور برائی کے خدا کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اور جو خدا جیت جاتا تھا زمین پر اسی کا انفلوئنس اور اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا۔ چونکہ ایران میں زرتشتزم تھا اور وہ لوگ دو خداؤں کے قائل تھے، تو انہی سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی دو خداؤں کے قائل ہو گئے۔ عرب کا ایک اور مذہب سائبین بھی تھا۔ سائبین وہ لوگ تھے جو کہ نیچر کی پوجا کرتے تھے، مون، سٹار، ان کو یہ لوگ مانتے تھے، اور ستاروں کے حساب سے، چاند کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی تعداد بھی گو کہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن عرب کا کچھ حصہ سائبین پر بھی مشتمل تھا، اور ایسے لوگوں کو سابی کہا جاتا تھا، یعنی چاند ستارے کی پوجا کرنے والوں کو سابی کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی عراق میں ایک چھوٹا سا آبادی کا حصہ موجود ہے جو آج بھی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں زرارسٹین بھی تھے۔ یہ آبادی کا وہ گروہ تھا جو کہ آتش پرست تھا، اور یہ بھی ایران کے انفلوئنس سے یہاں پر یہ مذہب آیا۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور دو خداؤں کے قائل تھے، نیکی کا خدا اور بدی کا خدا۔ نیکی کے خدا کو یزداں کہا جاتا تھا، اور بدی کا خدا آہرمن کہلاتا تھا۔ آگ کو یہ خدا کے نور کا مظہر سمجھتے تھے، اور آگ ان کے ٹیمپلز میں ہر وقت چلتی رہتی تھی، اور اگر آگ بجھ جاتی تو اسے یہ بہت ہی برا مانتے تھے۔ یہ لوگ ایران کی آبادی کی اکثریت جو تھی وہ آتش پرست تھی، اور ایران کے قریب قریب جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے آتش پرست ہوئے، اور اس وقت تک اس مذہب کا انفلوئنس رہا جب تک عربوں نے ایران کو فتح نہیں کر لیا۔ اس فتح کے بعد پرشیا یعنی ایران میں بھی یہ مذہب ختم ہو گیا، اور آبادی کی اکثریت جو تھی وہ اسلام میں کنورٹ ہو گئی۔ لیکن آج بھی دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں آتش پرست موجود ہیں جنہیں کہ پارسی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ یہ مذہب بہت ہی قدیم تھا۔ 6 سینچری BC میں زرتشت نے اس مذہب کا آغاز کیا تھا، اور ان کی اپنی مقدس کتاب تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ختم ہوتے چلے گئے، اور تقریباً 4-5 ہزار ان کی تعداد دنیا میں آج موجود ہے، جنہیں کہ ہم پارسی کہتے ہیں۔ عرب میں ان مذاہب کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں حنیفز کہا جاتا تھا، اور ان کا مذہب جو تھا وہ حنفیت کہلاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بت پرست نہیں تھے، بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے،
اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے۔ ان کی تعداد صرف 4 تھی، یعنی پورے عرب میں 4 لوگ ایسے تھے جن کو ہم حنفی کہہ سکتے ہیں، یا جو حنفیت پر کاربند تھے اور دین ابراہیمی کو ہی مانتے تھے۔ ان میں سے 3 لوگ عیسائیت کی طرف چلے گئے، صرف ایک شخص باقی بچا تھا، زید، جو کہ دین حنفی پر مرا۔ ورقہ بن نوفل، ان میں سب سے زیادہ عبداللہ بن جاش اور ورقہ بن نوفل، یہ دونوں عیسائی ہو گئے، اور ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول تک زندہ رہا۔ یہ عیسائی ہوا اور عیسائیت کا بہت بڑا عالم بنا۔ یہ حضرت ختیجہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو سب سے زیادہ شہرت ورقہ بن نوفل کو ان 4 میں سے ملی، اور زید وہ واحد آدمی تھے جو دین حنفی پر مرے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو آخری وقت تک دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے رہے۔ عرب میں ان مذاہب کے ساتھ ساتھ جودھزم اور کرسچینٹی، یہ 2 مذہب بھی موجود تھے۔ یہودی عرب کا ایک بڑا پرانا مذہب تھا، اور یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے۔ ان کے تورات ان کی مقدس مذہبی کتاب تھی۔ یہ لوگ بہت زمانوں سے عرب میں آباد تھے، اور عرب کے خاص حصے مدینہ میں یہودیوں کی کافی بڑی تعداد تھی۔ ان کے 3 قبائل جو تھے وہ مدینہ میں یعنی یثرب میں اس وقت رہ رہے تھے۔ یہ لوگ یثرب کے ساتھ ساتھ خیبر میں بھی ان کی ایک اکثریت جو تھی وہ موجود تھی۔ یہودی بہت ہی خوشحال قوم تھی، اور ان کی آبادی کی اکثریت جو تھی وہ کاروبار، زراعت کے ساتھ وابستہ تھی۔ ان کے پاس بڑی زرخیز زمینیں تھیں، بڑے بڑے باغات تھے، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ سود کا کاروبار کرتی تھی۔ یہودی بنیادی طور پر ایک خاص قوم ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ میں رہ گئی، اور قریش ان کے سب سے بڑے نمائندہ تھے۔ حضرت اسحاق کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب سے یہودیوں کی نسل چلی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے بڑے کا نام یہود تھا۔ اسی یہود کے نام پر حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ یہودی کہلاتے ہیں، اور ان کے 12 ہی قبیلے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی نسل کو خالص رکھا، کسی بھی اور نسل کے شخص کو اپنی نسل میں شامل نہیں کیا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی یہودی کسی اور مذہب یا نسل کی خاتون یا مرد سے شادی کرے تو یہ اس کے بچوں کو یہودی کنسیڈر نہیں کرتے۔ فلسطین سے نکل کر یہ مصر میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا تو مصر میں ان کو بہت ہی زیادہ عروج ملا، لیکن پھر ان پر زوال بھی آیا، اور مقامی جو فرائض تھے انہوں نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ یہ لوگ صدیوں مصر میں رہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر سے نکل کر پھر فلسطین کی طرف
روانہ ہوئے، اور اس دوران یہ صحراؤں میں بھی بھٹکتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں ان پر بے شمار انعامات اور نعمتوں سے ان کو نوازا۔ یہ لوگ پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور فلسطین میں انہوں نے بڑی عظیم و شان حکومتیں بنائیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کا جو زمانہ تھا وہ یہودیوں کا دور عروج تھا۔ انہوں نے بیت المقدس حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں بنا۔ یہاں یہودی فلسطین میں ان کو بڑا عروج اور ترقی ملی، لیکن پھر ان کو یہاں پر بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، اور ان یہودیوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر یہ یہودی جس کو جہاں جگہ ملی فلسطین سے نکل کر یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اسی وقت یہ لوگ ان میں سے کچھ عرب میں بھی آ کر آباد ہوئے۔ ان کے جو 3 قبیلے تھے، ان میں جو سب سے امیر قبیلہ تھا وہ بنو قینقاع تھا، دوسرا بنو نذیر تھا جو کہ کاشتکاری کے ساتھ وابستہ تھا، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ یہ ذرا باقی دونوں سے کمزور تھے معاشی لحاظ سے۔ یہ قبیلے مدینہ میں یثرب میں آباد تھے، اور اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو سود پر قرض دیتے تھے، جس کی وجہ سے مقامی عربوں یعنی اوس و خزرج کی حالت یثرب میں بہت زیادہ بری اور خراب تھی، اور اپنی اسی حالت کے پیش نظر ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں، شاید آپ کی برکت سے ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، اور ہماری جو بری حالت ہے وہ اچھی حالت میں بدل جائے۔ تو یہودی عرب میں آباد تھے، لیکن ان کی اکثریت جو تھی وہ صرف یثرب اور خیبر میں تھی، باقی علاقوں میں بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی آف پیپل جو تھے وہ ان 2 جگہوں پر رہ رہے تھے۔ عرب کا ایک اور مذہب کرسچینٹی بھی تھا۔ کرسچنز جو تھے وہ بھی عرب میں موجود تھے، اور بنیادی طور پر یہ ان علاقوں میں تھے جو کہ بازنطین امپائر کے قریب کے جو علاقے تھے، وہاں کرسچینٹی جو ہے عیسائیت نے فروغ پایا، اور خاص طور پر بنو غسان جو تھے وہ عیسائیت کے عرب میں پیروکار تھے۔ کرسچینٹی عیسائیت کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی سمجھتے ہیں۔ انجیل ان کی مقدس کتاب تھی۔ گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب میں بے شمار مذاہب جو تھے وہ موجود تھے، جن میں الہامی مذاہب یہودیت اور عیسائیت بھی تھے، اور غیر الہامی مذہب جن میں بت پرستی، سائبین، ایتھیسٹ اور حنفیت یہ بھی پائے جاتے تھے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہودی اور عیسائی الہامی مذہب اور الہامی کتابوں کے باوجود ان کی اخلاقی حالت اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں انہوں نے تعریف کر لی تھی، اور یہودی سود کا بہت وسیع پیمانے پر کاروبار کرتے تھے، اور سودی نظام کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ جہاں یہودی آباد تھے وہاں پر پائی جاتی تھی۔
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور بت پرستوں نے خانہ کعبہ کو خدا کا گھر سمجھنے کے باوجود اس میں بتوں کی ایک کثیر تعداد بھر رکھی تھی، ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یعنی پورے عرب میں کوئی بھی ایک ایسا مذہب نہیں تھا جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکتا، اور وہاں ضرورت تھی کہ پھر سے خدا کا پیغام جو ہے وہ عرب میں جاری ساری کیا جائے۔ یعنی اسلام سے پہلے جہاں ہم نے دیکھا کہ عرب کی پولیٹیکل کنڈیشن جو تھی وہ اچھی نہیں تھی، وہاں طوائف الملوک کی تھی، پورا عرب قبائل میں تقسیم تھا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری یہ ان کی زندگیوں کا معمول تھا۔ اسی طرح عرب کی مذہبی حالت بھی اسلام سے پہلے اچھی نہیں تھی، اور عرب میں ایک نئے مذہب کی ضرورت تھی جو ان کی زندگیوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے، اور پھر وہ مذہب عرب میں آیا جس نے عربوں کی کایا پلٹ دی اور انہیں بہترین انسان بنایا۔ شکریہ۔